وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 14 اور 15۔ آج کا موضوع کون سا ہے نجات کا مختصر راستہ؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ۔ ان سے کہا جائے گا نہیں، یہ دائمی عذاب اس وجہ سے ہے کہ جب اللہ کو تنہا پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان جاتے تھے۔ بس اب اللہ ہی کا حکم ہے جو سب سے بلند و بالا ہے۔ هو الذی یریکم آیاته وینزل لکم من السماء رزقا وما يتذکر الا من ینیب۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت صرف وہی قبول کرتا ہے جو رجوع الی اللہ میں رہتا ہے۔ سامنے کرام، سورہ مومن آیت نمبر 14 لفظی ترجمہ۔ سامنے کرام، سورہ مومن آیت نمبر 14 لفظی ترجمہ۔ فدعوا اللہ، پس اللہ ہی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، اپنے طرز زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر دو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر جو ہے یہ بات ناگوار جانتے ہیں۔ سامعین اکرام، بہت اہم آیت ہے اور اس میں انسان کا جو مقصود ہے اس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، اس کے پھر طریقہ کار، مقصود کو حاصل کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کو اپنی منزل نہیں بناتے، دنیا کو مؤخر نہیں کرتے آخرت پر، تو اور جو حق سے انکار کرتے ہیں، تو ان کے رویوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کی توحید کو پسند نہیں کرتے، اس کو ناگوار جانتے ہیں۔ اور سامعین کرام، تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے اور ذہن کے دریچے وا کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ اللہ کو پکارنا ہے۔ فدعوا اللہ، اللہ کو پکارو۔ اللہ کی پکار سے کیا مراد ہے سامعین کرام؟ اللہ کو پکارتے تو ہم ہیں، یعنی ہر دنیا کے ہر مختلف مذاہب ہیں، وہ لوگ اللہ کو پکارتے ہیں۔ ہندو اپنے طریقے سے پکارتے ہیں اور دیگر مذاہب کے ہم بھی اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن یہ پکار جو ہے وہ پکار نہیں ہے جو ہونی چاہیے، یعنی ہماری وہ پکار نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ اور ہم تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ کیا پکارنا ہے، لیکن حقیقی پکار کے بارے میں آپ کو
بتاتا ہوں کہ حقیقی پکار ہے کیا۔ حقیقی پکار یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے وجود کو آپ تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ موجود برحق ہے، وجود برحق ہے، نمبر ایک۔ پھر اس کے یعنی اس کو اپنے مقصود کی حیثیت سے پکارنا، فدع اللہ، اللہ کو پکارو۔ اب دیکھیں ہم تو پکارتے رہتے ہیں، مختلف چیزیں پکارتے رہتے ہیں، یا بے ایمانی تیرا آسرا، یا پیسہ تیرا آسرا، اور مختلف یا کر کے مختلف دنیاوی چیزوں کو پکارتے رہتے ہیں اور ان کے حصول کو اچھا سمجھتے ہیں اور ان کی طلب میں، دنیاوی فوائد کی طلب میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک خاصی لمبی فہرست ہے ہمارے پکارنے کی۔ ہم کرسی کو پکارتے ہیں، یا کرسی یا کرسی یا کرسی۔ آپ دیکھیں الیکشن کے دنوں میں کتنا اس کا وہ ہو جاتا ہے۔ پھر بھی ہم کرسی کے یعنی ایک وزیر بنتا ہے 5 سال کے لیے، مثال کے طور پہ وزیر بنتا ہے، مشیر بنتا ہے، وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے اور وزیر اعظم بن جاتا ہے، اگلی دفعہ کے لیے پھر وہ پکارتا رہتا ہے کہ تو بہرحال یہ پکاریں ہم مختلف لگاتے رہتے ہیں۔ خالص اللہ کو پکارنا یہ ایک الگ بات ہے، دین اللہ کے لیے خالص کر دینا یہ ایک الگ بات ہے۔ دیکھیں اللہ کو خالص کون پکارے گا؟ جو اپنے حقیقت سے آگاہ ہو، نمبر ایک، اور جو اپنے مقصد وجود سے آگاہ ہو، جو اپنے مقصود حیات سے آگاہ ہو، جو اپنی منزل سے آگاہ ہو۔ تو جس کو اپنی منزل معلوم ہو گئی اور جس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ ہماری منزل ہے، سامنے کرام، وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری منزل اللہ ہے، تیری انتہا اللہ ہے۔ تو جو اللہ کی طرف جس نے رجوع کر لیا اب وہ اللہ کو پکارے گا۔ مومن کی صاحب اکرام بڑی دلچسپ بات میں کہنے جا رہا ہوں، مومن کی جو زندگی ہے وہ ہر وقت اللہ 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 کو پکارتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس کی واحد منزل ہے۔ اللہ کا قرب وہ چاہتا ہے، اللہ کا دیدار چاہتا ہے، اللہ کی ملاقات چاہتا ہے۔ تو مومن جو ہے وہ اللہ کو پکارتا ہے، اور جو مشرک ہے، مشرک کون ہے؟ جنہوں نے اللہ کے علاوہ بھی اور ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات تسلیم کر لیے، اور ہستیوں میں مثال کے طور پہ آپ بہت سے لوگ پیسے کو پکارتے رہتے ہیں، یا پیسہ یا پیسہ یا پیسہ یا چاندی یا سونا، یہ دنیا کو پکارتے رہتے ہیں، دنیاوی عہدوں کو، دنیا مال و متاع کو ہم یہ پکاریں، ہم عملاً پکارتے رہتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں سامنے کرام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ پکار رہا ہے، یعنی انسان کسی جذبے کے بغیر جی نہیں سکتا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے، انسان کی زندگی قائم نہیں رہ سکتی جب تک وہ کسی چیز کا طلبگار نہ ہو، جب تک اس کے اندر خواہشات نہ ہو، جب تک وہ کسی کو پکارے نہیں۔ یہ ایک تو یعنی زندگی کے ساتھ ایک جڑا ہوا معاملہ ہے۔ سامنے کے نام میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، آپ پھر جب چاہیں گے تو اس پہ بات کر لیں گے۔ تو ہر شخص کسی نہ کسی چیز کو پکار رہا ہے اور یہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ پکار کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، یعنی ہماری زندگی میں مزہ نہیں ہے کسی کو پکارے بغیر۔ اب جو مشرک صفت لوگ ہیں، مشرکانہ روش والے لوگ ہیں، جن کا اللہ کے سوا اور بھی وہ سمجھتے ہیں کسی اور چیز میں بھی کچھ فائدہ ہے، نقصان ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ان کی پکاریں جو ہیں، مشرکانہ روش رکھنے والوں کی پکاریں مادی پکاریں ہوتی ہیں۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامنے، مشرکانہ روش رکھنے والوں کی پکاریں جو ہیں وہ مٹیریل کی ہوتی ہیں، مادے کی ہوتی ہیں، اور جو اللہ کے طالب ہیں ان کی پکار اللہ ہے، اللہ 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 اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا میں تھوڑا سا آپ کو ٹیسٹ بتا دوں، جو لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا ہے نا،
آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے متعلق آپ اپنا احتساب کرنا چاہتے ہیں کہ میری پکار کیا ہے، میں کس چیز کو پکار رہا ہوں یا رہی ہوں، دونوں ہیں، تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پریشانیوں کا اندازہ لگائیں. پریشانیوں کو ایک کاغذ پہ پین لے کے اپنی اپنی پریشانیاں، دنیاوی خواہشات، دنیاوی پریشانیاں اور جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا میں، وہ ایک کاغذ پر لکھ لیں. اب دیکھیں کہ یعنی جو آپ چاہتے ہیں زندگی میں، جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ ایک کاغذ پہ نوٹ کر لیں. اب اس سے آپ کی پکار کا آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ میری پکار یعنی میری پکار ہے کیا. تو یہ ویسے میں نے آپ کو ایک فری ٹیسٹ لکھ کے دے دیا ہے، آپ خود اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن یہاں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سامنے کرام، فدع اللہ، اللہ کو پکارو، یہ تمام نصیحتوں کا خلاصہ ہے سامنے کرام، اور اس میں توحید کا اعلیٰ پیغام چھپا ہوا ہے. اللہ کی پکار میں اللہ، خالص اللہ کو پکارو، دین اللہ کے لیے خالص کر دو. یہ بڑی اہم بات ہے سامنے کرام جو کہ ہو رہی ہے. مخلصین لہ الدین، دین اللہ کے لیے خالص کر دو. اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اللہ کی پکار کے ساتھ اب ہمیں کرنا کیا ہے. یعنی اگر اللہ کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس کو رضامند کرنا چاہتے ہیں، اس کی رضامندی چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کرو، آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے اہل بننا چاہتے ہیں اور اللہ کے دیدار سے مشرف ہونا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ہے آپ کو کرنا کیا ہوگا. یہ بڑی اہم بات ہے. بس ایک بات ہے، مخلصین لہ الدین، دین اللہ کے لیے خالص کر دیں. یعنی کیا؟ اس کی میں تشریح کر بھی چکا ہوں، مختصر طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، اب اس میں آپ نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، یعنی اللہ کی مرضی سے یہ زندگی گزارنی ہے. اپنے مال و جان کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے پھر اس میں تصرف اللہ کی مرضی سے کرنا ہے، اپنے مال اور جان میں. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ نے تصرف اس میں اپنی مرضی سے نہیں کرنا. ہمارا تو آج کل حال یہ ہے، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ لوگ اپنی زندگی میں عام طور پہ اپنا تصرف چاہتے ہیں. میں ساری آپ دیکھیں میں ہم نے لگائی بھی ہے. بیوی بھی میں کرتے رہتی ہے، شوہر میاں بھی میں کرتے رہتے ہیں، اولاد بھی میں، والدین بھی میں. آپ دیکھیں نا اپنے والدین کو، اکثر والدین کو دیکھ لیں، میں نہیں. یہ طرز عمل غلط ہے، طرز عمل بندگی کے منافی ہے. آپ کو اللہ کرنا چاہیے. بھئی اللہ کا حکم کیا ہے؟ ہر معاملے میں اللہ کے حکم کی تلاش کرنی چاہیے. اور جیسے کہ میں آپ کو کہتا ہوں، یہ طبقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کی تلاش کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کی. مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے. تو بہرحال سامعین کرام، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں اور اس کو ذرا خاص طور پہ اپنے عمل میں لے آئیں. فدع اللہ مخلصین لہ الدین، بس ولو کرہ الکافرون. اگرچہ اس بات کو ناشکر لوگ پسند نہیں کرتے. یہ دیکھیں، تھوڑا سا اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں ولو کرہ الکافرون پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ یعنی کافر مطلب ناشکرا، حق کو چھپانے والا. عام طور پہ یعنی جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ معاشرہ کامل حل اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی
کو قابل عمل سمجھتا ہے؟ مجھ سے جواب لے لیں کہ نہیں، یہ معاشرہ نہیں سمجھتا کہ اللہ کی ان حالات میں کامل بندگی ہو سکتی ہے۔ پھر نظام اسلام ایز اے ہول، میں جس قوم کے اندر رہ رہا ہوں، میں اور آپ، تو یہ قوم جو ہے کامل شریعت کا نفاذ نہیں چاہتی۔ آپ دیکھیں، مجھے آپ بتائیں کہ کیا چور کو چوری پہ ہاتھ کاٹا جاتا ہے؟ اس کا نہیں کاٹا جاتا۔ اسی طرح تو اکثریت کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ ہر پوری قوم تقریباً چور ہے، چور رہنا پسند کرتی ہے، چوری کا مال۔ یہ رشوت اور کرپشن کیا ہے؟ تو چوری ہے۔ پرائے مال آپ چرا لیتے ہیں، وہ حکومت کے وہ ہوں، افسران ہوں، یا آپ عوام کی جیبوں سے چوری کرتے ہیں، یعنی مجبور کرتے ہیں عوام کو کہ بھئی مجھے یہ مال چاہیے ناجائز طور پہ، رشوت کا مال، تاکہ میں جہنم کا مستحق بن جاؤں۔ تو یہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ آپ دیکھیں، یہ تھوڑا سا آپ پھر میں وہ آپ کو ایک ٹیسٹ دے رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاشرہ کافر ہے کہ مسلمان ہے، تو یہ اگر مسلمان معاشرہ ہے تو وہ تو اللہ کو پکارے گا اور دین اللہ کے لیے خالص کرے گا۔ اگر کافر معاشرہ ہے تو وہ پھر اللہ کی کامل بندگی یا اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کامل اللہ کی بندگی کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ معاشرہ اللہ کو منزل بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، یہ ناگوار جانتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں بہت سی یعنی باتیں کرتا رہتا ہوں، لیکن مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ بہت سی لوگوں کی سمجھ میں میری باتیں نہیں آتی، کیونکہ میں تو خالص اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اور یہ باتیں کافرانہ روش والوں کو رکھنے والوں کو یہ باتیں پسند نہیں آتی۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ بہرحال آگے مضمون ہے رفیع الدرجات ذو العرش، درجات کا بلند کرنے والا ہے اور تخت اقتدار کا مالک ہے۔ ذو العرش، عرش والا یعنی اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے۔ یلقی الروح من امرہ، نازل کرتا ہے روح یعنی وحی کو اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں سے، لینذر یوم الطلاق، تاکہ ڈرایا جائے اس ملاقات کے دن سے، یعنی اس دن کی جو حاضری ہونی ہے اس کے خطرناک انجام سے ڈرایا جائے۔ بہرحال یہ جو ہے سامعین کرام رفیع الدرجات، یعنی آپ دیکھیں اس میں اس آیت میں مباحث کیا ہیں۔ اس میں ایک تو رفیع الدرجات ہے، اللہ تعالیٰ رفیع الدرجات، ذو العرش، یلقی الروح من امرہ، یعنی اس میں وہ مباحث میں اگر آپ کو اردو زبان میں بیان کر دوں کہ اس میں اس آیت میں کیا کیا مباحث ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی شان اور وہ جو قدرت اللہ تعالیٰ کی بیان ہو رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا وہ اقتدار، یعنی تخت اقتدار کس کے ہاتھ میں ہے، کائنات کا اقتدار کس کے ہاتھ میں ہے، پھر وہی کو کون نازل کرتا ہے اور کس لیے نازل کرتا ہے اور کس پر نازل کرتا ہے، یہ اس آیت کا موضوع ہے۔ تو بہرحال یعنی آیت کے سمجھنا شروع کرتے ہیں سامعین کرام۔ رفیع الدرجات، درجات کو بلند کرنے والا۔ دیکھیں اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ سمجھنے کے لیے میں آپ کو کہوں کہ ہر شخص دنیا میں ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے، درجات میں ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ انسانیت کا ذہن جو ہے وہ مادہ یعنی مادہ پرستانہ عام طور پہ سوچ ہوتی ہے، جو حقیقی سوچ ہے وہ تو ذرا غور و فکر اور تفکر سے یا تدبر سے حاصل ہوتی ہے، لیکن عام طور پہ ہم غور و فکر زندگی کے بارے میں، اپنی حقیقت کے بارے میں، اپنے اللہ کے بارے میں غور و فکر اور یعنی اس کی صفات کے بارے میں ہم غور و فکر نہیں کرتے، تو لہٰذا ہماری سوچ جو ہے وہ مادہ پرستانہ ہے۔ اب مادہ پرستی اس طریقے سے آپ دیکھ لیں
کہ ہر یعنی جو سرکاری نوکری چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہمیں گریڈ ملے، یعنی گریڈ 22 میرے خیال سے، مجھے زیادہ علم نہیں ہے، چلیں گریڈ 22 لگا لیں، 24 لگا لیں، جو بھی ہے، بس اتنے ہی گریڈ ہیں پاکستان میں۔ اب ہر نوکری چاہنے والا چاہتا ہے یا کوشش کرتا ہے یا تعلیم حاصل کرتا ہے اونچے گریڈ کے لیے۔ جتنی بڑی تعلیم ہوگی آپ کی، جتنی ڈگریاں آپ کے پاس زیادہ ہوں گی، اتنا جو ہے آپ کو وہ گریڈ والی، اونچے گریڈ والی نوکری ملے گی، یعنی آپ کا درجہ جو ہے وہ بلند ہوگا۔ یہ درجات کے بلندی درجات کی یعنی عام طور پہ دنیا میں ہم چاہتے ہیں، یعنی بلند درجات۔ ایک کاروباری ہے، دکان کھولتا ہے، وہ کہتا ہے میرا اعلیٰ درجے کا میرا کاروبار ہو، اعلیٰ درجے کا۔ تو بہرحال یہ تو ہماری مٹیریلسٹ سوچ ہے، مادہ پرستانہ سوچ ہے سامنے کرام۔ یہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے کہ اے انسان، اگر تم دنیا کے طالب ہو تو میرے پاس تو دنیا بھی ہے، دنیا کے درجات بھی میں عطا کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہ مالدار کرتا ہے اور بے شمار دیتا ہے، اور رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تمام دنیاوی درجات جو ہیں، اس کا مالک حقیقی کون ہے؟ آپ تھوڑا سا سوچ لیں خود۔ دیکھیں، یہ امیری غریبی یہ تو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی درجات کا عطا فرمانے والا ہے سامنے کرام۔ تو حقیقی ذات ذو العرش میں یہ مضمون ہے سامنے کرام کہ یعنی صاحب عرش، ذو العرش کا مطلب صاحب عرش۔ اب عرش کیا ہے؟ تخت اقتدار۔ تخت اقتدار جب ہم کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کسی تخت، ایسا یہ تصور جو ہے یہ صحیح نہیں ہے اگر کوئی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک تخت ہے، نہیں، تخت ایسا نہیں ہے، مادی ہر مثال سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، لیکن یعنی تخت اقتدار ہم یعنی ساری طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس میں، ذو العرش۔ اور شرک کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مشرک جو ہے وہ دیگر ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اس وقت جو بڑا معبود ہے وہ پیسہ ہے۔ پیسہ آپ کہتے ہیں کہ میں حاصل کر لوں تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، بہت کچھ خرید سکتا ہوں اور بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے فائدہ دینے والی چیز کو قرار دے دیا پیسہ، اور وہ عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ پیسہ جو ہے وہ رفیع الدرجات بھی ہے، اور قاضی الحاجات، رفیع الدرجات اور مشکل کشا، یہ سارے ہم نے یعنی عام طور پہ سامنے کرام بلا مبالغہ کے یہ درجہ جو ہے، یہ رفیع الدرجات، مشکل کشا، قاضی الحاجات، یہ ہم نے سمجھتے ہوئے دانستہ یا نادانستہ یہ حیثیت جو ہے ہم نے مال و دولت کو دے دی ہے۔ تو یہ تو بڑی ایک بے وقوفانہ بات ہے کہ آپ مٹیریل کو جو ہے یا دھات کو آپ مشکل کشا سمجھ لیں۔ سونا چاندی کیا ہے؟ یہ دھاتیں ہیں مختلف قسم کی، جس طرح کہ لوہا ہے وہ بھی ایک دھات ہے، یہ بھی دھاتیں ہیں، لیکن آپ نے سارا اعتماد و بھروسہ اس دھات پہ کر لیا ہے، یہ تو بہت بری بات ہے۔ تو یہ شرک کی جو شروعات ہوتی ہیں سامنے کرام، میں آپ سے واضح طور پہ عرض کر دوں، یہ اسی طریقے سے ہوتی ہیں کہ آپ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اصل میں ساری طاقت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس پر جتنا ہمارا یقین بڑھے گا، اور وہ یقین کب بڑھے گا؟ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے۔ عام طور پہ یقین ایسے اس طریقے سے نہیں پیدا ہوتا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیں، دانستہ طور پہ سوچ سمجھ کے، اور پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ کے راستے پر چل پڑیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پھر کافی ہوگا۔ اور وہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی ایک آیت اس کی شہادت دیتی ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ تو رفیع الدرجات ذو العرش، بلند درجات کا مالک،
درجات بلند کرنے والا اور صاحب اقتدار. سامنے کرام یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. اللہ اب یہ وہی کا مقصد بیان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ میں وہی کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہوں میں اتارتا ہوں. لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ لینذر یوم الطلاق، کہ تاکہ پیغمبر ڈرائے. اب ظاہر ہے جس پہ وہی آتی ہے وہ پیغمبر ہی کہلاتا ہے. سب سے پہلا ڈر سنانا ہے سامنے کرم، لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ ملاقات کے دن کے خراب انجام سے ڈرائے. اب ظاہر ہے کہ جو ملاقات کا دن ہے یوم قیامت اور یوم حشر جسے ہم پکارتے ہیں، تو یہ تو کسی کے لیے تو بہت اچھا ہوگا سامنے کرام، اور کسی کے حق میں تو بہت بڑے وبال کا باعث ہوگا. اور وہ وبال کا باعث مشرکانہ روش رکھنے والے، کافرانہ روش رکھنے والے، غیر اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے، غیر اللہ سے امیدیں باندھنے والے، ان لوگوں کے لیے حشر کا دن، ملاقات کا دن بہت بھاری ہوگا. یہ قرآن کا مضمون ہے. تو اس دن پتہ چل جائے گا ہر ایک کو، یوم توفی کل نفس ما کسبت لا ظلم اليوم. اس دن ہر ایک کو اپنا حساب کتاب پتہ چل جائے گا اور پورا بدلہ ملے گا، عذاب کا بھی اور ثواب کا بھی. اس دن ظلم نہیں ہوگا. تو وہ دن جو ہے وہ بڑا کٹھن دن ہے. یوم الآزفہ ابھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، تو اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے یوم طلاق کی، یوم ہم بارزون، انشاءاللہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے. بہرحال یہ مضمون ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق. ترجمہ سنا دیں. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو، ایک اللہ کو پکارو، دین اللہ کے لیے خالص کر دو. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ ناشکرے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آتی. رفیع الدرجات، درجات کو بلند کرنے والا، ذو العرش، تخت اقتدار کا مالک. یلقی الروح من امرہ، اتارتا ہے وہی کو اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پہ چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں سے، لینذر یوم الطلاق، تاکہ ڈرایا جائے اس یوم طلاق یعنی ملاقات کے دن سے. سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. So call upon God with sincere devotion to Him, even though the disbelievers resent it. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. Exalted in rank, owner of the throne, He conveys the Spirit by His command upon whomever He wills of His servants, to warn of the day of encounter. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.